خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین پر بیان سنتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے، تو انشاءاللہ آج بھی کچھ بیان سنیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیت بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھوں گا، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی ہیں اور مختلف مقامات کا ذکر بھی ہے۔ آج حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس عنوان پر قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے اسے بھی آپ سنیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس سے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک روز آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو 12 یا 19 کے اعداد آتے ہیں کہ ان میں سے 12 یا 19 حواریوں نے جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا، جسے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ عداوت دشمنی اس قدر جوش مار رہی تھی کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس کا نام تھا تطیانوس۔ اب یہ دقیانوس سنا ہوگا، تطیانوس دونوں طرف طوا ہے،
تطیانوس، اس کا یہ نام تھا. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے. اتنے میں اچانک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا. اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جوش محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئیں. تو میرے پیارے آقا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اماں جان اب قیامت کے روز ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گئی. مطلب آپ آسمان کی طرف، آپ آسمان پر پہنچا دیے گئے. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے ہم سب کے لیے یہ مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ولادت ہوئی اور آپ کا اعلان نبوت کا ہونا، پھر آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، اور اس کے بعد کا جو کچھ انشاءاللہ بیان میں کروں گا، یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلموں کی طرف سے جو ایک غیر منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ایک ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو صریح ہمارے اسلام و دین اور قرآن اور حدیث کے جو بیان کردہ جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اس کے خلاف ہوتی ہیں. تو مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک اسلامی نظریہ ہے، جو قرآن اور حدیث اور ہمارے علماء نے جس کو بیان کیا ہے، اس سے ہم یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ایک حصہ میں نے آپ کو بیان کیا. اب یہ جو واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، یہ بیت المقدس میں شب قدر کی رات ہوا. شب قدر میں ہوا نا. اچھا، اس وقت آپ کی عمر شریف جو تھی اس کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 33 سال کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 120 برس کی تھی. یہ دو قول بیان کیے گئے. مگر یہ تفسیر خزائن العرفان میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ 33 سال کے دکھائی دیں گے. 33 سال کی عمر آپ کی، اس عمر کے آپ دکھائی دیں گے. خیر، تطیانوس جب بہت دیر تک جو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک پہنچا دیے گئے، اب تطیانوس بہت دیر تک جب گھر سے باہر نہ نکلا تو یہودی مکان میں داخل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا. یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے قتل کر دیا. اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور کیا، دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، بقیہ بدن تو تطیانوس جیسا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر، جو خاندان کے لوگ تھے، کہا کہ اگر یہ تطیانوس ہے تو اس کے بدن کا یہ معاملہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو پھر یہ جو بدن ہے یہ تطیانوس جیسا کیوں ہے؟ تو یوں مطلب کہ ایک ٹھیک ٹھاک ان میں یہ اختلاف پیدا ہوا، اور پھر انہی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک جھگڑا ان کے اندر چل پڑا، اور ایک دوسرے میں قتل و غارت گری کی یہ نوبت آ گئی. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ ابھی تک یہاں پر میں نے بیان کیا. مزید خلاصہ میں عرض کرتا چلوں تاکہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے اعتقادات ہیں وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں موجود رہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم جو آپ کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس اس کے بعد دنیا میں گزارے، اور پھر آپ بھی انتقال فرما گئے، اور آپ انتقال فرما گئے، یہاں بھی نہیں کہیں گے، اور آپ انتقال فرما گئیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے، اور سلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر پھر آپ انتقال فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ آرام فرمائیں گے، وہاں آپ کی جگہ ہے، تدفین آپ کی وہاں ہوگی۔ اب جب دجال کا فتنہ، مزید اس کو اور وضاحت کر دوں، دجال کہ جس کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دفعہ دعا میں پناہ مانگی، اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا، اور یہ ملعون تمام دنیا بھر میں پھر کر ملک شام میں آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی منارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاکم اور امام عادل، یعنی عدل و انصاف کرنے والے پیشوا اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ جامعہ مسجد یہ جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں نے اس مقام پر حاضری دی ہے، الحمدللہ۔ یعنی نیچے سے دیکھا، یہ اوپر جانے کی اجازت اس وقت تو نہیں تھی، اور یہ کورڈ تھا یہ حصہ، تو الحمدللہ یہاں پر حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو جامعہ مسجد دمشق کے شرقی منارے پر آپ کا اس طرح نزول ہوگا جیسا بھی میں نے بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کی نظر مبارک جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد پر قتل فرمائیں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی، یہودیت اور نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹا دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک دین ہوگا، وہ دین اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے، اور ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اہل سنت کہہ لیں، یعنی اہل سنت ہی ہوگی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چڑھیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض حسد کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ کتنا عظیم اور کتنا مبارک دور ہوگا جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی، یعنی کھڑی ہونے والی ہوگی، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور صفت مبارک اور آپ علیہ السلام کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدی میں داخل ہونے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی بقا عطا فرمائی کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام ہو کر آپ کا نزول ہوگا. آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے, نکاح فرمائیں گے, پھر وفات فرما کر حضرت امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں اور حدیث پاک کی روح سے اور فقہاء کرام علماء کرام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کا یہاں پر میں نے ایک بیان آپ کو سنایا ہے. اب قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا گیا, اس کا جو آیت کریمہ اور ترجمہ مبارک ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا, پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو. یہ الحمدللہ بڑا واضح بیان قرآن کریم کا آپ نے سنا. اس کے علاوہ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے, تو قرآن کریم کے یہ ارشادات بھی ہمارے پیش نظر رہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے علم میں یہ بات مضبوطی کے, ہمارے دماغ میں یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. آئیے سورہ نساء کی آیت مبارکہ سنتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ یعنی شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا. اب بڑا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی. تو اب یہ کہ ہمارا عقیدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارا نظریہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. میں ایک بار پھر عرض کر دوں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ذمہ دار افراد بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھ و سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے عقائد و نظریات جو مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات ہیں, اگر اس طرح کے عنوانات ہماری نصابی کتابوں میں تفصیلاً
بیان نہیں کیے گئے ترجمہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کے مطابق اور پورے ایک باقی نظریے اور عقائد کے مطابق تو ہونا چاہیے. دیکھیے مسلمان کا اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے نظریات کے بارے میں مستحکم ہونا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اس لیے یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں چونکہ کروڑ ہو مسلمان ان اداروں سے وابستہ ہیں. اب لے دے کر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو مدارس میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اب رخ تو اس طرف ہے، بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے کہ اسکول میں نام لکھوا دیا جاتا ہے. اب وہ اسکول چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو، مسلمان کو بدقسمتی کے ساتھ اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس اسکول میں اس اسکول میں اسلام و دین کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہوگی یا جو تعلیم کے نام پر چل رہا ہے وہی پڑھایا جاتا ہوگا. بس بیٹا کو انگلش آ جائے، اس کے نظریات بدل رہے ہیں، اس کے عقائد بدلتے ہیں، اس کی سوچیں بدلتی ہیں، اس کے اخلاق تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں اس پر غور نہیں کیا جاتا. کرنے والے اگر غور کرتے ہیں تو وہ بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا تب مدنی چینل کے ذریعے جو ایک ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچتی ہو تو بالکل پہنچنی چاہیے. اور اللہ کرے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح طور پر مسلمہ طور پر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہوں، تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں، وہ فرسٹ ایئر کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب وہ دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں کا کیا نظام ہے میں کیا آپ کو براہ راست بیان کروں. تو مسلمان کا اپنے عقائد و نظریات میں مستحکم ہونا، اس کو صحیح طور پر معلومات ہونا یہ بے حد ضروری ہے. کتابیں ملتی ہیں، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لے لیں، اور بھی کتابیں مل جاتی ہیں الحمدللہ. قرآن کریم کی تلاوت کریں. اب مثال دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ نے پڑھی، سورہ نساء کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آپ کو اس کا ترجمہ سنایا گیا. آپ تفسیر صراط الجنان لے لیں. صراط الجنان کی تفسیر کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھا خاصا مواد، ایک اچھا خاصا میٹر آپ کو وہاں مل جائے گا. اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ نے یہ تفسیر شائع کی ہے تو آپ کو اچھا مواد وہاں مل جائے گا الحمدللہ. تو یہ دیکھ لیں، یہ پڑھ لیں. تو میں تو ویسے ہی عرض کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ عرض کیا کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی تفسیر صراط الجنان کی 9 جلدیں شائع ہو چکی اور انشاءاللہ جلد، اب تو شاید ان قریب ہے کہ 10ویں جلد بھی آ جائے گی تو آپ کا ہمارا پورا قرآن کریم جو ہے اس کی تفسیر آ چکی ہوگی. تو یہ لیں اور اس کو پڑھیں. اس تفسیر میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں آیت کریمہ کے تحت آیات ہی سے تفسیر بیان کی گئی ہے، حدیث پاک بیان کی گئی ہیں، اس میں حکایات بیان کی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے اور پھر شرعی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو بہت کمپریہنسو قسم کی یہ ایک تفسیر ہے جس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے عقائد و نظریات یہ مضبوط ہوں گے اور جو عقائد و نظریات ہونے چاہیے ہمارے وہی ہمارے عقائد و نظریات ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے جب ہم بیرون ملک گئے اور جب وہاں پر ایسے عیسائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، کرسچن جو ہوتے ہیں ملاقات ہوئی کہ وہ مطلب تھوڑے تھوڑے قریب ہوتے تھے کہ یار چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کنفیوژنس ہوتی تھیں. جب ملاقات ہوتی تھی تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوتے تھے. تو جب انہیں ہم اپنا نظریہ بیان کرتے رہے کیا ہم نے کہ ہم مسلمان یعنی اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، تو ان کو شوق ہوتا تھا، وہ تو جھٹکا لگتا تھا کہ ان کو یہ بریفنگ تھی کہ ایسا نہیں ہے، وہ مس گائیڈ تھے. مگر جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو بہت ساری چیزیں تو ان کو اسلام و دین کی تو ہر بات درست ہے، لیکن وہ مینٹلی طور پر بہت ساری چیزیں قبول کر چکے ہوتے ہیں، مگر یہاں آ کر وہ بعض رک جاتے ہیں. لیکن ان کے سامنے ہمارے صحیح عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین دیکھا گیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی آ جائیں، ہم عام لوگوں کو بھی پتہ ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے مدنی چینل پر تھوڑا سا میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی.
اللہ کریم ہمیں علم و عمل کا پیکر بنائے اور اپنے عقائد و نظریات کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر شریعت کا پہلا حصہ اس کو بھی مطالعے میں لیں. انشاءاللہ تعالی عقائد و نظریات کے متعلق بہترین مواد آپ کو وہاں مل جائے گا. کال چلائیے. محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عمران بھائی آپ سے یہ بات عرض کرنی تھی کہ اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہو اور جماعت کرانے کا موقع آ جائے تو اس صورت میں اس کا قرآن پڑھنا جماعت کرانا کیسا، اور بعض دفعہ ظاہر حلیہ نہیں ایسا ہوتا تو امامت کرنا کیسا، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اللہ تعالی عز و جل آپ سب کو ایمان کی سلامتی آمین عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اچھا، عرض یہ ہے کہ امامت، دیکھیں امامت کی شرائط ہیں پوری، اور ان میں ایک جو شرط ہے وہ قراءت ہے، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے. اس کے علاوہ بھی امامت کی شرطیں ہیں. امام فاسق کا معلم بھی نہ ہو، اور بھی دیگر امام کی شرائط ہیں. اگر امام اپنی شرائط پر پورا اترتا ہے جس کا باہر شریعت میں ذکر موجود ہے تو امام، یا نماز کے احکام میں آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی امام کی شرائط مل جائیں گی کہ امام کے لیے کن کن چیزوں کا پورا اترنا ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص امامت کی شرائط پر ہی پورا نہیں اترتا تو ظاہر ہے کہ وہ امامت کا اہل نہ رہا. اگر اس کا ظاہری حلیہ صحیح ہے، اب اس کی اور بہت ساری، جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی، اب یہاں یہ مسئلہ آئے گا تو قرآن کی قرات درست ہے لیکن ظاہری احکام جو فقہی احکام اس پر وہ پورا نہیں اترتا تو بھی اس کے لیے مسائل ہیں. تو امامت کا اہل ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی، اچھا اب جو نمازیں پڑھاتے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے اب تک کسی صحیح عالم دین سے جو یہ سارے مسائل کو جانتے ہوں اپنی نماز اور اپنی قرات جو احکام ہے وہ چیک کرائیں؟ یعنی مجھے تو یہ دیکھا جائے، یہاں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آدمی مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس مصلی پر کھڑے ہونے والے اسلامی بھائی سے، عاشق رسول سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے آپ سے اپنے لیے یہ کوئی اجازت لی ہے کہ آپ مصلی پر آنے اور نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اگر لی ہوئی ہے اور واقعی صحیح سے لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ کا اپنے ہی طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ میں امامت کا اہل ہوں، یہ تو جرت نظر آتی ہے کہ آپ اپنے طور پر کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ میں امامت کا اہل ہوں. تو آپ امامت کے اہل ہیں یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جو اس کا اہل ہے، اور وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ امامت کر لیجئے. جیسے جمعہ پڑھانے کے حوالے سے بھی اذن لینا ہوتا ہے تو اس کے احکام وغیرہ آپ، میرا خیال ہے نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں جمعہ کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بیانات ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سوال کا اور تفصیلی جواب اور اس کے علاوہ اور تفصیلی معلومات آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کال چلائیے. محمد ماجد عطاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا جنت میں یا کہیں ہو اور قیامت تک وہ وہیں رہیں گے؟ اس کے متعلق جواب دے دیجیے گا پلیز. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے یہ میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ مزید میں نے نہیں پڑھا. جی کال چلائیے. یہاں بیٹا یہاں جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف عطاری ڈویژن ڈہرہ والا. میرا بھائی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر آپ مدنی چینل پر اور مبلغین ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں ترغیب دلاتے رہتے ہیں. اس میں حضور کیا ایسی خصوصیات ہے جو زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے؟ اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سب سے بڑھ کر جو اس میں خصوصیت ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ ایک عاشق رسول، ایک عالم، مفتی، حافظ اور مجدد وقت نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور یہ ترجمہ یوں سمجھیے کہ کئی تفاسیر و تراجم کو اگر جمع کریں نا، صحیح تفاسیر و صحیح تراجم جو کیے گئے
ان کو جمع کرے تو ان کا بھی ایک پورا ایک خلاصہ بن جاتا ہے. بڑی خوبصورت اس کے اندر ترتیب ہے اس ترجمے کی, اور یہ کہ الحمدللہ عشق و محبت کے ساتھ یہ ترجمہ کیا گیا ہے. تو اور اس کی کیا خصوصیت بیان کروں. پھر اس کے پڑھنے سے الحمدللہ ایک واقعیتاً عشق و محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ مدینہ مدینہ. تو الحمدللہ یہ ترجمہ کنز ایمان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ہے. اور پھر اس میں چونکہ یہ ایک کئی برسوں پہلے کی اردو ہے, تو بعض اوقات اردو نہیں مطلب کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ پاتے, تو تفسیر صلاۃ الجنان میں ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ ساتھ ترجمہ کنز العرفان بھی ہے جو آسان ترجمہ ہے. تو دونوں ترجمے ساتھ کیے گئے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احسان اللہ عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام, ماشاءاللہ واقعی میرے رب کا کلام, سبحان اللہ. نگران شورا الحمدللہ عز و جل پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے نگران شورا کو خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ عز و جل ہمارے امیر سنت کا سایہ تادیر قائم الدائم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوب کو برکت و بہر عطا فرمائے. ہم اپنے سلسلے میں قرآن کریم کی بعض صورتوں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. اس کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ کر ہمیں قرآن کی ان صورتوں کو پڑھنے کا, یعنی معلومات سے قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھنے کا مزید دل کرتا ہے, دلچسپ وہ ذوق بڑھتا ہے, شوق بڑھتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ملک پر اور آیت الکرسی پر ہم نے فضائل بیان کیے تھے ان کے. سورہ ملک بھی. آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ مدنی پھول عرض کریں گے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ 1/3. ارشاد فرمایا, قل هو اللہ احد, تہائی قرآن کے برابر ہے. اتنی عظیم فضیلت ہے, عظیم ترین فضیلت ہے. اللہ کریم اسے بار 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 پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا, اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پھر تو ہم اس سے کثرت سے پڑھا کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ تعالی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے. تو یہ کتنی پیاری صورت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر جب ہم مخارج وغیرہ کی درستی کے حوالے سے بتاتے تھے تو کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے کہ یہاں پر قل, یہ 2 نقطے والا قاف ہے, اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور بھی صورت میں احد ہے, احد نہیں ہے. کافی قوانین اور اصول یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن یہاں پر جیسے میں لگے تو آپ کو یہ صرف عرض کر دوں کہ قل ہے یعنی کہ موٹا قاف ہے, اس کو ضرور اہتمام کریں. احد احد ہی پر ہا ہے, ہا نہیں ہے. سواد ہے, سا نہیں ہے. تو اس طرح یہ اصول و قوانین ہیں, ان کو ضرور ملحوظ رکھیں اور قرآن کریم درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں, تاکہ ہمیں واقعتاً قرآن کریم کو پڑھنے اور پھر اس کے جو فضائل اور جو اس کی برکت ہیں وہ پانے کی سعادت نصیب ہو. تو یہ قل ہے. قل کہتے ہیں کہہ دیجئے, کہو, قل کہہ. اور اگر اس کو پتلے کاف سے یعنی ڈنڈی والے کاف سے پڑھیں گے کل,
تو اس کا مطلب ہے کھا. آپ نے وہ قرآن کریم کا ایک ارشاد سنا، کلو وشربو ولا تسرفو. کلو وشربو، کلو کھاؤ، کلو وشربو کھاؤ پیو، ولا تسرفو فضول نہ ہو رہا، یعنی اسراف سے یہاں روکا گیا ہے. تو یہاں کلو چھوٹے کاف سے، تو کلو کھاؤ. قل جو ہم پڑھتے ہیں دو نقطے سے، قل مطلب کہو، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے کل پتلے کاف سے، اس کا مطلب ہے کھاؤ، کھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس پر غور کریں کہ معنی بدلنے سے کس قدر پورا عنوان بدل جائے گا نا. اس لیے قرآن کریم کو درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں، خاص طور پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سارے مل کر کوشش کریں. اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ 10 سال 15 20 سال تک ہمارے اسٹوڈنٹ یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اپنے وقت کو نکالتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے 20 سال تعلیم کے نام پر جو کچھ کیا ہے، آپ کو قرآن پڑھنے نہ آیا. کیوں ہے ایسا ہمارا نظام؟ ہم 20 سال 22 سال تک تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہمارے عقائد و نظریات ہمارے سامنے نہیں ہوتے، جو واقعی اسلام و دین و شریعت و قرآن و حدیث کے مطابق جو عقائد و نظریات ہیں. تو بس اللہ کرے کہ کوئی ایسی بہتر تبدیلی ہمیں مل جائے اور نصیب ہو جائے. تو یہ سورہ اخلاص کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے. اللہ کریم اس کو پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. قرض تو یہ معاف نہیں ہوتا، یہ تو ادا کرنا پڑے گا. تو سورہ اخلاص کی بے شمار فضیلت ہے. اللہ کریم اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کو درست پڑھنے کی توفیق عطا کرے، سیکھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بہاولپور محراب والا سیرانی کابینہ سے عرض کرتا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور نگران شورا حاجی صاحب بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. میں نگران شورا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ اکثر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پڑھنا اور عمل کرنا یہ سب راہ نجات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے رمضان شریف یا کچھ بابرکت مہینے ایسے جو نسبت والے ہیں تو یہ ہدیتاً لوگ علاقوں میں قرآن پاک ہدیتاً فروخت کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کا یہ ذہن ہے کہ قرآن پاک ہدیتاً لے کر مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں، طالب علموں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، خود تلاوت نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، صرف مساجدوں میں رکھوا دینا یہ عمل کیسا ہے؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک خیر. اللہ تعالی ہمارے نگران شورا کی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً قرآن کریم کو لینا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے اور درست پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. رمضان مبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ عمل تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن کریم
ہدیتاً حاصل کر کے کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، ہدیتاً دیتے ہیں، مساجد میں رکھتے ہیں، طلباء کرام کو دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، اچھا عمل تو ہے نا کہ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو ثواب تو دینے والے کو بھی تو ملے گا نا. تو وہ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی وہ عمل نہیں کرتا پڑھنے والا اور یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو بھی ہم اچھا تو کہیں گے نا کہ چلے یہ عمل ہے، یہ بھی نیکی تو ہے نا، ثواب تو انشاءاللہ اس پر ملے گا. اور جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس قرآن پڑھنے والوں کو آپ قرآن کریم دے رہے ہیں، اچھے سے اچھے نسخے ماشاءاللہ لوگ ہدیتاً حاصل کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی حسب نیت ثواب تو ملے گا. قول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، محمد رضوان. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے حضرت صاحب کی ایک کتاب پڑھی ہے، بیٹا ہو تو ایسا. اس کے صفحہ نمبر 2 پر میری ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آیا ذبح اسماعیل کے بارے میں، تو آپ پورا دن یہ غور فرماتے رہے کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے، اور اگلے دن بھی آپ کو یہی خواب آیا. پھر اس سے اگلی صبح آپ نے یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی جانب سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کا خواب تو وہی نہیں ہوتا؟ میرا عقیدہ ہے یہ کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی کے خواب میں تو شیطان آ ہی نہیں سکتا، نہ ہی نبی اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے. برائے مہربانی میرے سوال کا جواب بتا. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے رب کریم کا معاملہ ہے، تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان پر سلام ارشاد فرمایا ہے. تو وہ کیا وجہ تھی اور وہی جو آپ نے بیان کیا اگر ویسا ہی لکھا ہوا ہے تو اس کے غور کرنے میں سوچنے میں کیا حکمت تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے میں میرے پاس علم نہیں ہے. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد عظیم اتاری ہے. میں کاموں کی ضلع گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہاروت و ماروت کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس طرح یعنی کہ دنیا میں رہے اور قرآن پاک میں کہاں ان کا واقعہ ہے، یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. ہاروت و ماروت کے معاملے پر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل ہے جو ابھی بیان نہیں کر سکوں گا. قرآن کریم میں ان کی تفصیل موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سلسلوں میں کسی وقت ہاروت و ماروت کے متعلق جو قرآن کریم میں تفصیل ہے اور جو اس کے معاملے میں جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور ہماری سوچ اور ہمارا علم و معلومات ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ سلسلوں میں بیان کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، کال چلائیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میرے رب کا کلام. بے شک آج کل ایسے ہی سلسلے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پڑے. میرا ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کس نے کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کس نے کیا؟ اس معاملے میں میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے. میں یہ یاد پڑتا میں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا یہ بھی یاد نہیں آ رہا، اس لیے ابھی مستحضر نہیں ہے میرے ذہن میں، تو میں جواب کیسے دے دوں جو بات ذہن میں یقینی طور پر موجود نہ ہو. کال چلائیے. محمد امجد اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی بارگاہ میں عرض ہے کہ مغرب کے بعد حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدد کی تلاوت سنا دیا کریں. جزاک اللہ خیرہ، بہت مہربانی ہوگی. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں تلاوت چلا دیا کریں مغرب کے بعد. اچھا چلیں، انشاءاللہ مجلس نے آپ کی آواز سن لی ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ غور کر لیجئے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں بھی تلاوت، بڑی خوبصورت تلاوتیں موجود ہیں، یہ بھی چلا دیا کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس تلاوت سے بھی محظوظ ہوں. ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. سلسلہ میرے رب کا کلام عمران بھائی کا بہت بہت اچھا پروگرام ہے، بہت بہت پیارا سلسلہ ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں.
جزاک اللہ خیرہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ سلسلہ تو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے کا آپ کہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت بھی بنائیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی طرف بھی رخ کریں کہ قرآن کریم میں مضامین اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر اسے جتنے اچھے طریقے سے بیان کریں گے انشاءاللہ عاشقان رسول کو اس سے فرحت و خوشی نصیب ہوگی. لیکن ایک بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم درست نہیں پڑھتی اور نہ سیکھنے کی ان کے بیچاروں کی سوچ بنتی ہے. اگر سوچ بنتی ہے تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے. اب قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا ہم لوگوں کا. لہذا میری مدنی التجا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغات اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے قرآن کو درست پڑھیں. اللہ وہ دین لائے کہ ہم مسلمان امامت کے اہل ہو جائیں. یعنی ایک مسلمان کہیں بھی ہو اس کو امامت کے لیے کہے کہ آپ نماز پڑھا دیں تو اس کو امامت کا اہل ہو. امامت کے لیے پوری ایک مٹھی داڑھی بھی ہونی چاہیے اور فاسق کا معلم بھی نہ ہو اور دیگر شرائط بھی ہیں اس کی. تو اللہ کرے گا میں سے ہو جائیں. مطلب ایک مسلمان کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اس کو کوئی کہے کہ نماز پڑھو تو بولے مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی. اچھا اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کو خود اپنی نماز پڑھنے بھی نہیں آتی. تو اب غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. جو اسپیشلی اپنے آپ کو پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ طبقہ کہتے ہیں اور اس معاملے میں اگر آپ کی کمزوری ہے تو آپ مزید سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اگر قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا اور نماز ہمیں پڑھنے نہیں آتی، دیکھ دیکھ کر نماز کی نقل کر لیتے، نماز سیکھی نہیں. دیکھیں نماز بھی سیکھنے سے آئے گی. نماز دیکھ دیکھ کر جو پڑھتے ہیں نا ان کی غلطیاں بے حد و بے شمار نکل سکتی ہیں. ہمارا نماز کورس ہے 7 دنوں کا، 1 ہفتے کا. اب نماز کورس کرے تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کورس کیا ہے. مدنی قافلوں میں 3 دن کا سفر کریں تو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں ہمارے کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو میں ایک مدنی التجا کرتا ہوں کہ نہ نماز درست ہو نہ وضو درست ہو. دیکھ دیکھ کر وضو کر رہے ہیں اس میں بھی کئی فرائض چھوٹ جاتے ہوں. تو اب غسل تو جو فرض غسل ہوگا پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا، کہاں سے سیکھا ہوگا، کہاں پڑھا ہوگا، کس سے سمجھا ہوگا. تو یہ آپ غور کر لیجئے اس کے اوپر. تو نہ فرض غسل کرنے آئے، نہ صحیح وضو کرنے آئے، نہ صحیح نماز پڑھنے آئے، نہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آئے، نہ کپڑے اپنے کپڑے پاک کرنے بھی نہ آئے. آپ مجھے بتائیے ہمیں پھر کیا آیا؟ اتنی بھی دین سے دوری کیا؟ اتنی کیا دین سے دوری؟ اسلام کی معلومات، اسلام کی تعلیمات ایسی بھی کیا دوری ہے کہ ہم اپنے فرائض و واجبات تک نہ سیکھ سکے؟ یہ کیسی دوری ہے؟ یعنی رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ روزے کی سحری اور افطاری کے مسائل نہیں جانتے. روزہ ٹوٹے گا کیسے، روزہ کیسے نہیں ٹوٹے گا، اس کے بھی یعنی فرض روزہ رکھنے جا رہے ہیں. معلومات تو کرے کہ روزہ بچتا کیسے ہے، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے نا. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مگر زکوٰۃ دینی کیسے ہے یہ نہیں آ رہا ہوتا. خود کیسے کیا کر کیا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا جو حج کو جاتے ہیں وہ حج کو جاتے ہیں، حج کے مسائل نہیں پتا کہ حج کرنی کیسے، حج ہوتا کہاں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. حج کہاں ہوگا، حج وہاں ہوگا، حج وہاں ہوگا. حج ہے کیا، حج کے رکن اعظم کون کون سے ہیں، حج کے احکام کیا ہیں، احرام کے احکام کیا ہیں. نہ بھائی بتائے کچھ نہیں ہے. اب بتائیں تو صحیح نا. اور کتنی دین سے دوری آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ اس طرح کا نظام بنے گا. کتنا فرائض سے اتنی لا علمی، احکام شریعت سے اتنی لا علمی. ایسا کیا کسی نے ہم کو سمجھا دیا کہ بھائی یعنی یہ دین سے دوری، اور دین سے دوری ہمارا یہ منفی سوچ بنائی گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جو دین پر چلنے والے ہیں ان سے دور رہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. علماء سے دور کیا، دین پر چلنے والوں سے، سنتوں پر عمل کرنے والوں سے اور نماز اور روزے کی دعوت دینے والوں سے، ان عاشقان رسول سے دور کرنے کی جو تحریک چلی کہ بھائی ان کے قریب جاؤ گے تو تمہاری معاذ اللہ دنیا برباد ہو جائے گی. کس نے کہا بھائی، کس نے کہا دنیا برباد ہوتی ہے اس چیز سے؟ اور دنیا کون سی آباد کر لی یار، دنیا کون سی آباد کر لی کہ عیاشی اور عیش اور عشرت اور مطلب گھومنے پھرنے اور اسی طرح گل چھڑے اڑانے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. کیا نشے کا عادی بننے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. یہ بعد اوقات ہوتا ہے. یہ آپ نے شاید سنا ہوگا، مذہبی آدمی ملتا ہے
مولانا سنتوں پر عمل کرنے والا اور نماز پڑھ رہا, نیکی کی دعوت دے رہے, طرح کر رہے, تو وہ کہتے ہیں یار مولانا کو دنیا کا کر لیا کرو. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں دنیا کا کیا کرے بھائی, یہ مولانا دنیا کا کیا کرے؟ کیا مولانا کھاتا نہیں ہے؟ ہاں کھاتا تو ہے. مولانا نے شادی نہیں کی, شادی نہیں ہے. مولانا کے بچے بھی ہیں, مولانا کا گھر بھی ہے. ہاں مولانا گاڑی بھی چلا لیتا ہے بھائی, مولانا موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے, کما بھی لیتا ہے. ہاں کما بھی لیتا ہے, جو کماتا ہے تو مولانا کیا مطلب کہ وہ معاذ اللہ کسی سے مانگ کر گھر چلاتا ہے. دنیا کا کیا کرے مولانا؟ یہ مولانا کو دنیا کا فکر, وہ دنیا کا کیا کرے مولانا بتاؤ تو صحیح, جواب نہیں ملے گا. تو میں چوٹ کرتا ہوں کہ کیا مولانا دنیا تمہاری یہ کہ مولانا تھوڑا مطلب کہ فلم بھی دیکھ لیا کرو, معاذ اللہ مولانا تھوڑا گانا بھی سن لیا کرو, مولانا تھوڑی بے پردے کی تھوڑی بد نگاہی بھی کر لیا کرو, معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. یار مولانا تھوڑا یہ گھوم پھر لیا کرو, بھلے وہاں گناہ ہوتا تو ٹھیک ہے. چوٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. بھائی مولانا کیا دنیا ہے مولانا, یار چھوڑو ہے, تھوڑا سود لے لیا کرو, رشوت کھا لیا کرو, رشوت بھی لے لیا کرو, تھوڑی ملاوٹ اور حرام کام بھی کر لیا کرو, معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو. تو بھائی کیا کرے مولانا؟ مولانا کر تو رہا ہے جو مولانا کو کرنا چاہیے, جو ایک مذہبی آدمی کو کرنا چاہیے. دنیا میں جس طرح جینا چاہیے اور دنیا کو جتنا دنیا لینی چاہیے اتنا لے رہا ہے. مولانا کو اس طرح کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اس طرح اپنے آپ کو بڑے محفوظ انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ درس دینے کے بجائے کہ کچھ دنیا کا کر لیا کرو, میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدارا کچھ دین کا کر لیا کریں. نماز ایک وقت کی پڑھتے نہیں ہے, قرآن دیکھ کر پڑھنے آتا نہیں ہے, اپنے فرائض و واجبات کا پتہ نہیں ہے, کاروبار کرتے تو حرام حلال کا پتہ نہیں ہے, شادی کرتے تو نکاح و طلاق کا پتہ نہیں ہے, اور اچھا حج پہ جائیں تو حج کا پتہ نہیں ہے, مسجد میں جائیں تو مسجد میں جانا کیسے, مسجد کے احکام کیا کیا ہیں وہ پتہ نہیں ہے, ماں باپ کے احکام کیا وہ پتہ نہیں ہے, بیوی جانتی نہیں ہے شوہر کا حقوق کیا ہیں, شوہر یہ جانتا نہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں. تو اللہ کے بندو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ دین کا, کچھ کیا دین کا کرے, دین کا ہی کریں. ہمارا دین میں سب کچھ ہے, دین مکمل ضابطۂ حیات ہے, اسی کے اندر رزق بھی ہے, کاروبار بھی ہے, نکاح بھی ہے, دنیا ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں نا ہمارے دین میں بیان کیے گئے ہیں. دین صرف عبادت اور نماز پڑھنے کی ہی بات نہیں کرتا. دین میں نکاح اور اس کے مسائل, اولاد, بیوی, بچے, کاروبار, گھر بار, پڑوسی, رشتہ دار, یہ دین سب سے بات, دین سارے موضوع کو لے کر چل رہا ہے. قرآن کریم پڑھیں, جیسے میں نے آپ کو تفسیر کے ساتھ کہا, پڑھیں تو صحیح نا تفسیر صراط الجنان, حدیث مبارکہ اس کی شروحات پڑھیں, لے مرآت المناجی مشکات شریف کی شرح ہے, بڑی زبردست شرح ہے, لے پڑھیں پتہ چلے. سارے اس میں مضامین پڑھیں, کتنے کتنے مضامین ہیں. عقیدے کا بیان کیا ہے, عبادت کا بیان کیا ہے, معاملات کا بیان کیا, اخلاقیات کا بیان کیا ہے, ملنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پرہیز کیا کرنا ہے, اسراف کسے کہتے ہیں, فضول خرچی اور بہت ساری چیز اسلام کیا دین بیان نہیں کرتا. کاروبار کیسے کرنا ہے, گھاک سے ڈیل کیسے کرنی ہے, کہ کون سے کاروبار کا کون سا حکم ہے, بے باطل کسے کہتے ہیں, بے فاسد کسے کہتے ہیں, بے استثناء کسے کہتے ہیں, مداربت کسے کہتے ہیں, اور بہت سارے شرعی اصطلاحات ہیں. شراکت کیا ہوتی ہے, رب المال کون ہے, رب المال راسل مال کی بحث کیا ہے, دارب کی بحث کیا ہے. یہ سارے شریعت کے احکام ہیں. تجارت سے گفتگو ہو رہی ہے, تجارت کے احکام سے بات ہو رہی ہے. سونے چاندی کے احکام, اناج کے احکام, مزدوری کے احکام, اجارے کے مسائل, سیٹ کے مسائل, مستاجر کے مسائل. آپ بولو گے یار یہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں, یہ شرعی اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے میں نے انگلش میں بات نہیں کی ہے, لیکن شرعی اصطلاحات تو ہے نا, شرعی ٹرمینالوجیز تو ہے نا, یہ ہمیں نہیں آتی نا. تو مہربانی کریں, کچھ کیا مکمل دین سیکھے. میں کچھ کا لفظ تو میں واپس لیتا ہوں, بھول ہو جاتی ہے, بات منہ سے نکل جاتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے کہ میں جیسے کوئی بہت ستھرا سا آدمی ہوں, لیکن جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھا اور جو دیکھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر, یعنی دینی احکام کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑنا, دینی احکام کو چھوڑ کر ہم نے کوئی بھلائی نہیں پائی ہے, کوئی سکون اور راحت کا سامان نہیں کیا ہے. بے سکونی, بے چینی اور پریشانی بڑی ہے, گھر کے اندر ناچاکی بڑی ہے, کاروبار میں بے چینی بڑی ہے, نفع کما کر بھی نفع نہیں ہو رہا,
آپ مجھے بھی اتنا تھوڑی بہت تو علم ہے نا. دن رات ایک کر دیتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا. رزق میں برکت چلی گئی ہے, آپس کے تعلقات کے اندر اتفاق چلا گیا ہے. مہنگائی آپ کی آمدنی سے تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے. بڑا دنیا کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوا ہے. میں کہتا ہوں آوے گا ہوا بگڑتا جا جائے. اب اس میں کیا سمجھاؤں میں آپ کو. پلیز مسجد کا راستہ لیں, نمازوں کی پابندی کریں, عبادت کریں اور علم سیکھیں. علم میں تمام تر افراد, اسپیشلی جو سرمایہ دار طبقہ کہلاتا ہے, فیکٹری آنرز کہلاتے ہیں, جو آپ پروفیشنلز کہلاتے ہیں, ایون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ وکالت سے شعبے سے ہیں, آپ نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ سب کو میں کہتا ہوں, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, روزگار پر ہو یا بے روزگار ہو, سب کو میں عرض کرتا ہوں خدارا علم دین سیکھیں. وقت نکالیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ روز کا نکالیں, پرٹیکولر پرمیننٹ ٹائم نکالیں کہ یہ وقت ہے میرا صرف دین سیکھنے کا. میں مرنے سے پہلے اپنا دین, اپنا اسلام, اپنا مذہب سیکھنا چاہتا ہوں. اور الحمد دعوت اسلامی کو موقع دیں. دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکھائے گا. ہمارے بہت سارے کورسز ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں, واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں, ہمارے سوشل پیجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارے شعبے کے متعلق اسلامی بھائی اللہ نے چاہا تو آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. تھوڑی کال چلاتے ہیں, اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا, میں محمد ذوالقرنین اتاری ڈویژن ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم آپ کا سلسلہ سارے گھر والے مل کر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. آپ سے مدنی التجا ہے کہ کبھی میرے رب کا کلام سلسلے میں امیر اہل سنت بھی آپ کے ساتھ ہوں تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وہ دن لائے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہو, اللہ وہ دن لائے کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ سلسلہ ہو رہا ہو. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نگران شورا نے فرمایا کہ حدیث پاک کے تحت کہ تہائی قرآن پڑھ کر سویا کرو, تہائی قرآن پڑھنا سورہ اخلاص کی تلاوت ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو ہم قل هو اللہ پڑھ کر پورے قرآن پاک کا احصال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے, اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا. اللہ کرے یہ بات بھی آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے اور آپ نے اس کا درست جواب کہیں پڑھا, صحیح کتاب سے پڑھا نہیں ہے یا کسی صحیح عالم سے سنا نہیں ہے اور آپ کو وہ صحیح یاد بھی نہیں ہے, مہربانی کر کر کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے, یوں تھا, کچھ یوں پڑھا تو تھا, کچھ ایسا سنا تو تھا, کچھ ایسا تھا تو صحیح. اس میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے جواب دیں اور بالکل 100% یقین ہو کہ یہی چیز ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہنے کی تو عادت, اور یہ بہت زیادہ ہی عادت رکھنی پڑے گی, میرے علم میں نہیں ہے, بہت زیادہ عادت بنائیں کیونکہ سوال نئے ہوتے ہیں, بہت سارے سوال نہیں ہوتے. سوال تو لوگوں کے ذہنوں میں آئے دن چلتے پھرتے آتے رہتے, تو ہر سوال کا جواب ہمیں آئے ضروری نہیں ہے. اچھا ہر سوال کا جواب پڑھا ہے, مطلب کئی سوالات کے جوابات پڑھیں, اس وقت ذہن میں وہ یہ ضروری نہیں ہے. ذہن حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے. بیان کچھ اور ہو رہا ہے, ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے. مستحضر جس کو کہتے ہیں اس کو جواب ذہن میں آ رہا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. کئی دفعہ بعض اوقات کئی مسائل, کئی عبارتیں کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, نہیں ذہن میں آ رہی ہوتا ہے, نسیان بھی ہو جاتا ہے, آدمی بھول بھی جاتا ہے. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ یہ کہنے کی عادت بالکل بنائیں میں نہیں جانتا, میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم, لا اعلم. یہ بھی مطلب کہ اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے کہ یہ عادت, یہ کہنے کی عادت پیدا کریں اور صرف ایسے ہی مطلب کہ اپنی ہم بڑائی مانے کہ نہیں یا میں یوں مجھے آتا تھا وہ یوں رہ گیا, میں نہیں پڑھا, ہو بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں پورے کی پوری معلومات یا پورے کے پورا علم رکھتا ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ بھی عادت ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ اس وقت حاجی عبید رضا عطاری شہزادہ امیر سنت ان کا براہ راست بیان اس وقت نشر کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے باب المدینہ کراچی کے جو مدنی انعامات کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ان کی الحمدللہ ترکیب ہے. تو تھوڑی دیر میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرے سلسلے کے فوراً بعد ان کا سلسلہ براہ راست دکھایا جائے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور الحاج عبید رضا عطاری المدنی ان کا بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں قرآن پڑھوں کاش خدایا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا اللہ